صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خداوند کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس بات پر تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور اس کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کو زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت ارد گرد کی پہاڑیوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہوتا ہے اور مرغ میں کثرت شہتوت کی بری خصلت ہے، اور گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلندی کی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کے ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرند ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی۔ 4 پرندوں کو قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی ان مردہ پرندوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیوں نہ کہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم دیا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیوں نہ کہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم دے گا نہیں۔ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہی نہیں۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے تاکہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے۔